اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ جب آپ قید خانے میں انہیں فیصلہ کر لیا گیا نا آپ کے لیے کہ قید خانے میں رکھا جائے، کیونکہ جو عورتیں تھیں شہر کی وہ سب کی سب حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں۔ اب ان کو عورتوں کو راہ راست پر لانے کا یہی طریقہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیا جائے، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا، بادشاہ وقت نے اور عزیز نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو قید ہی میں رکھا جائے۔ تو جب وہ قید میں گئے تو ساتھ ان کے 2 مرد اور بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تاویل بتا دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ دونوں قیدی جو تھے، ایک بادشاہ کے ساقیوں میں کا سردار تھا، دوسرا روٹی پکانے والوں کا۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں قید خانہ میں بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام ہر روز قیدیوں کا معائنہ کیا کرتے تھے، تو ایک دن دیکھا کہ وہ بہت اداس بیٹھے ہیں۔ سبب پوچھنے پر انہوں نے بتایا، ہم نے آج رات ایسے خواب دیکھے ہیں، اور انہوں نے یہ خواب بیان کیے۔ تو آئی 37 تا 40 پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی وہ اس پورے قصے کی جان ہے۔ خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ایک ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پیغمبرانہ مشن کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام قید خانے ہی سے شروع کر دیا تھا۔ تو یعنی قرآن کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ مشن کے لیے بھیجا تھا۔ مصر پہنچ گئے، اب قید خانے ہی میں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا دعوت کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلی دفعہ دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے پہلے حالات ایسی باتوں سے خالی ہیں، کیونکہ پہلے مراحل محض تیاری اور تربیت کے تھے۔ نبوت کا کام عملاً قید خانے ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ ان کی پہلی تقریر ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنی حقیقت اور خاندان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ وہ کیسے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب کا بیٹا ہونا پہلے کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت یعقوب کا بیٹا ہونا ظاہر نہیں کیا تھا پہلے۔ ان کے باپ دادا کوئی غیر معروف لوگ نہ تھے، تو اہل مصر جو تھے وہ حضرت ابراہیم سے تو ناواقف نہیں تھے، وہ تو واقف تھے نا ان سے۔
تو یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر میں جس انداز سے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کی شہرت مصر میں پہنچ چکی ہے۔ اب انہوں نے فرمایا، میں نیا یا نرالا دین لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے باپ دادا ہی کا دین پیش کر رہا ہوں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو جو دونوں قیدین کے ساتھ داخل ہوئے تھے نا، تو ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر پرندے جو ہیں وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کیونکہ میں نے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، اور دوسرا جو وہ کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ کالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، کہ جب تمہارے پاس رات کھانا آ جائے گا نا، جو تم کھاتے ہو یہاں قید خانے میں، جب کھانا آئے گا تو اس سے کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمانی ربی، تو یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتا ہے، جو اللہ نے مجھے سکھایا تھا یہ وہی میں بتاؤں گا۔ انی بے شک میں میں نے چھوڑ دیا ہے ملت قوم اللہ، اپنے قوم کا دین، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دعوت حق دینی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ دین چھوڑ دیا ہے جو یہ انہوں نے بنا رکھے ہیں نا معبود، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ قید ہی سے انہوں نے، جب قید میں تھے تو اسی وقت سے انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر میں اس انداز سے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کی شہرت مصر میں پہنچ چکی ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ میں نیا نرالا دین تو نہیں لے کر آیا، یہ تو میرے باپ دادا کا دین ہے۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور ہمارے لیے یہ شان شایع نہیں ہے کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ تو ہمارے اوپر فرض اللہ کا فضل ہے، وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، اب ان کو اپنے ساتھی بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہی وہ جیل میں قید تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین حق پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلے توحید اور شرک کا فرق بتایا،
پھر اسی فرق کو ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ عام عقل رکھنے والا شخص بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس وقت جو مخاطب تھے ان کے دل میں یہ بات تیر کی طرح اتر گئی، کیونکہ وہ نوکر اور پیشہ ور لوگ تھے نا، وہ دونوں جو اس میں قید خانے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے کہ بہت سے آقاؤں کا غلام ہونا؟ تمام جہان کے آقا کی بندگی بہتر ہے یا بندوں کی بندگی بہتر ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، خواہ خود اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کو پوجنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مخاطبوں کے دین پر تنقید کیے بغیر، نہایت معقول طریقے سے دل آزاری کیے بغیر ہر کام صحیح طریقے سے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ تو سب خالی نام ہی نام ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی خدائی یا ملکیت نہیں ہے۔ اصل مالک رب کائنات ہے جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور اس نے ان میں سے کسی کے لیے خداوندی اور معبودیت کی کوئی سند نہیں اتاری۔ اس نے سارے حقوق اور اختیارات اپنے ہی لیے مخصوص کر رکھے ہیں، لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ تو اس سے یہ بات بھی نمایاں ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کے 8 سال جو تھے کس طرح تبلیغ اور دعوت میں گزارے ہوں گے۔ تو یہاں وہ بھی اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ سب اللہ ہی نے مجھے سکھایا ہے۔ تو وہ پھر پوری تقریر کرتے ہیں، سب کچھ صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر، کیا کئی معبود الگ الگ بہتر ہیں؟ اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی معبود بہتر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تو تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لاسمان، یہ تو صرف نام ہی نام ہے، سمیتموہا، جو تم نے خود ہی بنا لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے بنا لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے بنا لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ ان الحکم للہ، تو سب جو حکم ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے، اسی کا حکم چلتا ہے دونوں جہانوں میں۔ امرا اللہ تعبدو، اسی نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو اللہ یہو، اس کے سوا کسی اور کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب انہوں نے
ان کو خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ یا صاحب سجن اما احدکما، کیا بتائی تعبیر کہ جو تم میں سے ایک ہے نا، فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے آقا کو خمرہ، شراب، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اما الآخر، اور دوسرا جو ہے فیصلب، وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، یعنی اس کو سزا کے طور پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ فتح کلو طیر من راسہ ہی، اور پرندے اس کے سر سے کھا جائیں گے، یعنی اس کے سر میں سے اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیں گے۔ قضی الامر الذی، فیصلہ ہو چکا اس امر کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا، فی ہے تفتیان، جس کے متعلق وہ پوچھتے تھے۔ انہوں نے جو سوال کیا تھا نا، اس کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا اور بتا دیا۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانسہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ان میں سے جو پہلے رہا ہو جائے گا نا، تو اس کو میں اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں تو شاید مجھے بھی رہائی مل جائے۔ کیوں نہیں میری پرسش کی گئی اتنے سالوں سے، میں کیوں بے قصور ہی جیل میں پڑا ہوا ہوں؟ تو جن کے متعلق انہیں گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، تو انہوں نے نا اس سے کہا کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے۔ تو وہ جو شخص تھا، جب رہائی ملی اسے، وہ بھول گیا، شیطان نے اسے بلا دیا اپنے آقا سے یہ ذکر کرنا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ذکر کرنا بھول گیا وہ۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ، پھر وہ رہا فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال۔ وہ بیچارے ایسے ہی پڑے رہے پھر جیل میں کئی سال، لیکن وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ وقال المالک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا صاحب، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ انی ارا صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ 7 بقراتن، گائے ہیں، سمانن، جو کہ بہت موٹی موٹی ہے، یا کو لوہنا، ان کو موٹی گاؤں کو نا کھا رہی ہیں، سب ان ایجافن، تو دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلاتن، اور 7 ہی خوشے ہیں، خضرن، سرسبز، اخرى یابسات، اور 7 جو تھے دوسرے خشک بھی تھے۔ یا ایھا الملأ، وہ مطلب سردارو، افتونی من رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں، جو دبلی پتلی گائے ہیں نا، جو وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہی سبز گوشے ہیں، اور کچھ ایسے گوشے ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہیں۔ تو اپنے سرداروں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اضغاث الاحلام، یہ تو ایسے پریشان کن خواب ہیں،
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ایسی پریشان کن خیالات ہیں، ان کا آپ نے کیا کرنا پوچھ کے، تو ایسے انسان کے دماغ میں آ جاتے ہیں ایسے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور اس شخص نے کہا جو کہ رہائی پا کے آیا تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید تھا، پھر وہاں سے رہائی پا کے آیا تھا، وَذَكَرَ بَعْضَ أُمَّةٍ، اسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد، مدت گزر چکی تھی، پھر اسے یاد آ گیا کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام تھے جو کہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دے دیجیے، تو میں پھر آپ کو اس کی طویل بتاؤں گا، تعبیر بتاؤں گا۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، وہ تو کہنے لگا ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو اس نے جا کے کہا کہ وہی خواب سنایا کہ ایسے موٹی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں دبلی پتلی گائیں، اور 7 خوشے ہیں سرسبز ہیں، اور ساتھ ہی 7 سوکھے ہوئے گوشے ہیں۔ مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے تاکہ میں واپس جا کے ان لوگوں کو بتا دوں اس کی تعبیر جو وہ پوچھ رہے ہیں، پوچھنے والوں کو بتا دوں۔ کالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون سبع سنین دأبا، انہوں نے کہا کہ تم کھیتی کرتے رہو گے متواتر 7 سال، تم ناغہ نہیں کرو گے، ہر سال کھیتی کرو گے۔ فما حاصدتم فذروہ فی سنبلہ، اور پھر جو تم کاٹ لو، جو مطلب فصل کاٹو گے نا، تو جو کھانا ہو وہ تو کھا لو، اور جو باقی بچے اسے خوشی میں چھوڑ دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون۔ تو تم کھاؤ، مطلب جتنا کھا سکتے ہو سال بھر وہ کھاؤ، اور باقی جو ہے نا ان کے سٹوں سے مت نکالو، اسی میں رہنے دو۔ اس کے بعد آئیں گے 7 سال، وہ بڑے سخت ہوں گے، سخت سال آ جائیں گے، خشک سالی ہوگی، قحط پڑ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو غلہ تم نے جمع کیا ہوگا وہ سب مل کے اس کو کھائیں گے، تو پھر تھوڑا حصہ رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، تو پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا اور خشک سالی ختم ہو جائے گی، اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، یہ مطلب تعبیر بتائی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو پھر بادشاہ کے پاس وہ شخص یہ تعبیر سن کے چلا گیا اور بتایا انہیں جا کے، تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ قال الملک ائتونی بہ، اس کو لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ فلما جاءہ الرسول
काला इरजे इला रब्बिका फस्अलहु मा बालन निस्वत अल्लती कताना ऐदियहुन्ना इन्ना रब्बी बेकैदिहिन्ना अलीम। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो तो बेकसूर ही कैद थे। तो जब वो कासद दोबारा आया कि आपको हमारा बादशाह बुला रहा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया जाने से और कहा कि तुम वापस जाओ और अपने आका से जाके पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है। इतनी मुद्दत गुजर चुकी, कोई जिक्र ही नहीं, बंद किया हुआ उन्हें बगैर कसूर के। उन्होंने कहा कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। तो बेशक अल्लाह ताला उनके मकरों से खूब वाकिफ़ है। तो बादशाह फ़ौरन समझ गया कि वो भूल भाल गए थे। काला माँ खतबुकुन्ना इज़रा वतुन्ना यूसुफ़ा अन्नफ्सिही। उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा, मतलब उन औरतों से पूछा, माँ खतबुकुन्ना, क्या हकीकत थी तुम्हारी जब तुमने माइल करना चाहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स से। उन्होंने कहा, सब बोल उठे, हाशा लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए पाकी है। माँ इल्म ना अलैहि मिन सुए, हमने उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी, कोई भी बुराई हमने उनमें नहीं पाई। कालत इमरातुल अज़ीज़, और जो अज़ीज़ की औरत थी ना, जो सबसे बढ़ चढ़ कर थी, उसने कहा, अल्लाह ना, अब हंसा ज़ाहिर हो चुकी है, अलहक हक, अब हक ज़ाहिर हो चुका है। अना रवतहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन। उसने कहा कि ये तो सच्चा है, मैंने ही इसको बरकलाने की कोशिश की थी। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम आखुनहु बिलगैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज़ को यकीन हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज़ को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे अमानत में ख़यानत नहीं की, और अल्लाह ख़यानत करने वालों के मकरों को ज़रा बराबर भी कामयाब नहीं करता। वमा वो बरे नफ्सी, और मैं ये नहीं कहता, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पाक साफ़ हूँ, अपने आप को मैं पाक नहीं समझता। इन्नन नफ्सा ला अम्मारतुन बिस्सुए इल्ला मा रहमा रब्बी। तो जो नफ्स अम्मारा है ना, वो तो बुराई की दावत देता ही देता है, लेकिन उसको नहीं दे सकता जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है। वकाल मालिक, और बादशाह ने कहा, वो तेनी बेही अस्तखलिसु ले नफ्सी। तो बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसको अपना ख़ास बनाऊंगा, यानी अपने ख़ास बंदों में शामिल करूंगा और बड़े अच्छे ओहदे पर लगाऊंगा। कलम्मा फिर जब उनसे बात की गई, काला इन्ना कल यौमा लदैना मकीन अमीन। तो उन्होंने कहा, वो काला और कहा, आज के दिन हमारे यहाँ तू साहिब इक़्तिदार होगा और
ایماندار ہوگا، یہ بادشاہ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کالا اجلنی اعلیٰ خزائن، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مقرر کر دیجیے خزانوں پر۔ خزائن الارض، ملک کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دیجیے، یہ میں کام بہت خوبی جانتا ہوں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کو قدرت دی، یا ہم نے قدم جما دیے یوسف علیہ السلام کے اس ملک میں، یعنی مصر میں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں بھی رہنا چاہتا ہے وہاں رہے۔ نصیب برحمتنا من تشاء، تو ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور میں ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کا اجر۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا ثواب تو بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہماری سب خطائیں معاف فرما، جو ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے پوچھ گچھ مت کیجیے گا، بے شک ہم گناہ گار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین ثم آمین۔